ان کا تیسرا سوال کہ اپنے مرشد سے نظر کرم کیسے مانگی جائے؟ جی، مرشد کو یہ سمجھنا کہ یہ راہ بتانے والا ہے، مجھے سیدھی راہ دکھانے والا ہے. یہ نہیں سمجھ لینا کہ بس اب یہی کرے گا جو کچھ کرے گا، نہ. یعنی میں تو بس مرید ہو گیا ہوں، اب میرا کام ختم، نہ. اب آپ نے ان تعلیمات پر رہنمائی لیتے رہنا ہے مرشد سے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں ہے، اور مجھے دیکھتے رہنا ہے، سنتے رہنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے. کیونکہ مرشد پکڑنے کا مطلب ہے اسلام پر، دین پر، صحیح راستے پر صحیح طرح چلنا اور عمل کرنا، اور اس کی رہنمائی میں شیطان سے بچنا، اس کی وجہ سے شیطان سے بچنا کہ یہ مجھے اس طرح چلائے گا، اس طرح رکھے گا کہ میں شیطان سے بچوں گا. تو وہ صحیح تعلیمات پر آپ نے وابستہ ہونا ہے ان کے ساتھ، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ مرشد سے آپ کا تعلق ایمانی مضبوط ہو. ایک تو وہ مرشد ہو واقعی، وہ مرشد کے نام پر راہزن نہ ہو، کیونکہ آج کل کاروبار بہت ہے، معاف کیجیے گا، مداری اور جعلی بہت سلسلہ ہے. تو وہ صحیح طور پر ایمان اور تقوی والا ہو، اور خود بھی صحیح ہو اور دوسروں کو بھی صحیح بتاتا ہو. وہ شخص واقعی مرشد ہوگا. باقی جو رسمیں کاروبار ہو رہا ہے ان کو نہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ بھی، کیونکہ بہت زیادہ یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، بہت شکایتیں ہیں. اللہ کی پناہ، ہم سب کو اللہ معاف کرے. تو جو صحیح راستہ دکھائے اس سے اس طرح وابستہ ہو کر آپ نے اس کے بارے میں پھر شبہ نہیں کرنا. اگر وہ سچا ہے اس سے اپنی عقیدت محبت کو پختہ کرنا ہے، اس کے ساتھ ایسا وابستہ رہنا کہ آپ کو اس کی پوری توجہ حاصل ہو جائے. نظر کرم صرف کہنے سے نہیں ہوتی ہے، آپ نے سچا فرما بردار بننا، واقعی ٹرو فالوور آف اسلام بن جائیں تو مرشد کی نظر کرم ہی ہے. اور پھر یہ کہ ان کی توجہ میں اس طرح رہنا کہ نیکی کر کے درجہ پانا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے زیادہ دیں گے تو توجہ ہوگی. وہ پیسے لینے دینے سے اگر توجہ ہوتی ہے تو بس پھر ہو گیا کام سب کا. پھر اس توجہ تو پھر یہ کون سی توجہ ہوئی؟ ہاں، عطیہ پیش کرنا، ان کی خدمت کرنا، وہ سب اپنی جگہ، لیکن اس کی نظر ہی اسی پہ ہے کہ پیسے زیادہ ملیں گے تو پھر وہ نہیں ہو بات. اللہ مال بھی دے گا، اللہ دنیا بھی دے گا، دین بھی، آخرت بھی، سب کچھ، لیکن پیر کی توجہ حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کہ ہم شریعت و سنت کے صحیح فرما بردار بن جائیں اور پیر کی تعلیمات کا پورا پیکر بن جائے. اگلا سوال بنت ہاشمی صاحبہ کا ہے کہ اگر عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور اس کی وفات کے دوسرے دن ہی سسرال والے اس عورت کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہوں اور گھر میں رکھنے پر آمادہ نہیں ہو، مگر وہ اپنے شوہر کے گھر پر ہی عدت پوری کرنا چاہتی ہو اور گھر سے نہ جانے کی صورت میں اس کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا جا رہا ہو، تو کیا عورت اس گھر سے نکل کر باقی کی عدت اپنے میکے جا کر پوری کر سکتی ہے؟ عدت کے لیے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. ایک ہوتی ہے تنہا عورت، اکیلے رہتی ہے، کوئی کھانا لا کے دینے والا بھی نہیں، کوئی مالی مدد کرنے والا بھی نہیں، اکیلی ہے، مجبور ہے، کہیں ایسی جگہ کام کر رہی ہے وہاں ڈیوٹی لازمی ہے، چھٹی بھی نہیں مل سکتی، اور اس کے پاس کوئی انتظام نہیں. تو ایسی عورت مجبور ہے، وہ دن کی روشنی میں اپنے آپ کو پردے میں لے باہر نکلے گی، دن کی روشنی میں واپس آئے گی، بشرطے کہ اس کے پاس کوئی بھی کسی طرح بھی انتظام نہ ہو. اور جن کے پاس گھر ہے، بھائی کا ہے، بہن کا ہے، ماں کا ہے، کہیں بھی، اگر اس کو روز روز بدلنا پڑ رہا ہے کہ 4 دن اس کے گھر میں 4 دن اس کے گھر میں، نہیں، کہیں ٹھہری ہوئی ہے ایسی بدسلوکی جیسے بیان کی اور واقعی ہے، تو وہ پردے میں دوسری جگہ جا رہی ہے ایک مرتبہ، یا ایسی کوئی نوبت آ گئی کہ حادثہ ہو گیا تو پھر دوسری مرتبہ، یعنی کوئی آفت آ گئی، مجبوری ہو گئی، بغیر مجبوری کے وہ باہر جگہ بدلے نہیں. بناؤ سنگار سے دور رہے، نیکی کرے، سادگی میں رہے، حفاظت میں رہے.
اگلا سوال ممبئی انڈیا سے آصف خان صاحب کا ہے، مجذوب کسے کہتے ہیں اور ان کی پہچان کیسے کی جائے؟ یہ سوال کوئی نئے نہیں آ رہے، کوئی اکا دکا سوال ہوتا ہے، باقی وہی سوال ہوتے ہیں، بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ مجذوب جو اپنے ظاہری حواس میں نہ ہو، اس کو نہیں پتہ ہے، یعنی وہ جب سینسز میں نہیں ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن ہو ایمان والا اور واقعی اس کے حواس درست نہ ہو۔ کچھ لوگ بن جاتے ہیں، مجذوب ہوتے نہیں ہیں، بن جاتے ہیں، تو وہ سلوک والے جو ہوش و حواس والے ہیں، ان کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، مجذوب کا درجہ کم ہے، سالک کا درجہ زیادہ۔ سالک جو ہوش و حواس میں وہ راستے طے کرتا ہے طریقت کے، منزل تک جانے کے لیے مرشد کی رہنمائی میں، اس کو سالک کہتے ہیں۔ مجذوب جو اپنے حواس میں نہیں ہے، تو مجذوبوں کے لیے بہت زیادہ اہتمام، اور سالک سے نہیں، کیونکہ مجذوب تو آپ کو وہ باتیں نہیں کرتا۔ سالک کے پاس جائیں گے، وہ شریعت و سنت کے مطابق حکم دے گا، نیکی کا، بھلائی کا، صحیح کا۔ مجذوب کے پاس تو صرف یہی ہے، آپ نے چلے جانا ہے کہ اس کے منہ سے کچھ نکل جائے اور میرا کام بن جائے۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو مجذوب جو ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہیں، لیکن درجہ سالک کا زیادہ۔ اب جو صحیح مجذوب ہے اس کی بات کریں، کیونکہ آج کل مجذوبوں کے نام پہ اب نشہ کرنے والے مجذوب بنے ہوئے ہیں۔ تو صحیح مجذوب ہو، یعنی واقعی وہ اللہ والا ہو، لیکن بظاہر وہ حواس میں نہ ہو۔ میں آپ کو سمجھنے کے لیے پھر کہوں، جیسے CID ہوتی ہے، یہ خفیہ لوگ ہوتے ہیں نا، چنے بیچ رہا ہے لیکن وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، بظاہر کسی جگہ بیٹھا ہوا فقیر بن کے، لیکن ڈیوٹی کر رہا ہے۔ تو یہ بھی وہی اسی طرح کے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو جو صحیح مجذوب ہیں وہ، ان کے لیے یہی ہوگا کہ بظاہر حواس میں نہیں ہوں گے، لیکن وہ آپ دیکھیں گے ان میں دین موجود ہوگا۔ اور باقی جو سالک ہیں، وہ جو صحیح ایمان تقوی والے، ان کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ یہ آج کا آخری سوال، آپ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں لکھ کر اگلی نشست سے پہلے بھی بھیج سکتے ہیں، اگلی جمعرات سے پہلے یا اگلی نشست جب بھی ہوگی، تو اس دوران آپ اس سے سوال پہلے آ نہیں رہے یا آپ روک رہے ہیں؟ سوال مطلب مکمل ہوئے تقریباً۔ اچھا چلیں، اور نہیں اگر اور کوئی سوال آپ نے بھیجنے ہیں تو ہم ٹائم اور دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ نیا پیج ہے نا۔ پہلے جو پیج تھا جس پہ 4 سال سے چل رہا تھا سلسلہ، آپ کو پتہ ہے وہ بند کر دیا گیا، اور وہ بند کرنے والے جانے کہ ان کو کیا چیز پسند نہیں تھی، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ پیج بند ہو جائے گا تو میری آواز بھی بند ہو جائے گی، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کے حق بیان کروں، تو جب تک ہوں انشاءاللہ آواز تو رہے گی۔ تو وہ نیا پیج ہے، شاید بہت سے لوگوں کو ابھی تک اس کی اطلاع نہیں ہوئی، تو آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے سرکل میں بتا دیجئے کہ یہ نئے نام سے پیج ہے، وہ پہلا پیج بند ہو گیا۔ آپ لوگوں نے تو شاید شکایت بھی نہیں کی ہوگی، آپ شکایت کرتے ہیں، ان کے پاس شکایتیں جاتی، انہیں احساس ہوتا۔ تو یہ ٹیم ہی ہے، اور اتفاق سے وہ اس ٹیم کے ایک کارکن کی وہ چھوٹی بہن، جو اس کی بچی تھی 12 سال کی بچی عبدالرافع کی، مانی شیخ کی، وہ انتقال کر گئی، تو وہ بیچارے صدمے میں ہیں، آئے بھی نہیں آج۔ تو یہ لوگ جو ہیں مل کر انہوں نے اپنے طور پر لیٹر لکھے ہیں یا باتیں کی ہیں، سارے مل کر اگر جاتے، جو بھی ادارے ہیں ان کے پاس، ان اداروں والوں کو بھیجتے، ای میل بھیجتے، لیٹر بھیجتے، ڈاک سے بھیجتے، تو ضرور ان کو احساس ہوتا۔ بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے لیے کریں، صرف پروگرام حق کے لیے ہے، میرے پاس تو میں شروع سے کرتا آ رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت باقی رکھے، آخری دم تک کرتا رہوں گا۔ تو بتا نہیں ہے اس لیے لوگوں کو، تو ہمیں اگر آپ کہیں گے نا ٹائم، اب یہ چونکہ سردیوں کی وجہ سے 10 بجے کر دیا تھا، تو یہ بھی اب بہت جلد 10:30 تک چلا جائے گا، شاید فروری کا مہینہ ہی ہوگا 10 بجے تک، اس کے بعد پھر یہ دوبارہ 10:30 پہ چلا جائے گا مارچ سے ہم، تاکہ کیونکہ نماز دیر سے ہونے لگی، 8 بجے ہو رہی ہے، 8:30 ہوگی تو مسجد سے فوراً بھاگ کے آنا، اور آپ لوگوں کو بھی شاید دشواری نہ ہو،
تو کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچ جائے کہ یہ نیا پیج شروع ہو چکا ہے، اب تمام سرگرمیاں اسی پیج سے آپ کو بتائی جائیں گی۔ یہ پیغام آپ بھی دوسروں تک پہنچا دیجیے گا۔